ابھی دیکھو ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو کیاری میں کیچوے بہت نظر آتے تھے. کیچوے وہ لمبے لمبے نہیں ہوتے ایسے. میں کہتا تھا یار ان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے کیاری کو خراب کرنے کے. ایک دن ہم مچھلی کے شکار پہ گئے تو لڑکے شاپر میں بھر کے کیچوے لے کر آ رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ کیچوا جب لٹکاؤ نا ایسے ایسے لٹکتا ہے, یوں یوں بل کھاتا ہے, تو مچھلیاں اس کو دیکھ کے آتی ہیں, کیونکہ وہ ایسے جانور کی یہ صفت ہے کہ وہ زندہ چیز پہ جلدی اٹیک کرتا ہے. تو ابھی ہم نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں تو مجھے اس کے لیے کیچوے چاہیے تھے کہیں سے. تو مجھے یاد آ رہا ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اب ہم تلاش کر رہے ہیں یہاں کہیں سے کیچوے مل جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ مرغیاں میں جو انڈے ہیں نا آرگینک ہیں. میں نے جو مرغیاں پالی ہوئی ہیں ان کو فیڈ نہیں کھلاتا, تو ان سے جو انڈا نکلتا ہے اس کے بارے میں مجھے اطمینان ہے کہ یہ وہی انڈا ہے جو 1000 سال پہلے مرغی دیا کرتی تھی. آپ جو انڈے کھا رہے ہیں یہ سائنسدان دے رہے ہیں یہ انڈے, یہ ڈاکٹر انڈے دے رہے ہیں, یعنی دے تو مرغی ہی رہی ہے مگر یہ گن پوائنٹ پہ مرغی سے نکلوایا جا رہا ہے. مرغی اتنے بڑے انڈے نہیں دیتی تھی جتنے بڑے دے رہی ہے. اس کی فیڈ میں ایسی ایسی چیزیں ملا دی, وہ کھا رہی ہے تو اتنے بڑے بڑے انڈے نکال رہی ہے. تو یہ گن پوائنٹ پہ مرغی سے زبردستی نکلوائے جا رہے ہیں. اسی طرح یہ جو فارمی مرغی ہے اس کو جلدی بڑا کیا جا رہا ہے, ورنہ مرغی اتنی جلدی بڑی نہیں ہوتی. اس کو ہم زبردستی کھلا کے بڑا کر رہے ہیں. تو اس لیے جو آرگینک چیزیں ہیں نا وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں. میری تحقیق ہے جو آپ کہیں فارمی انڈے چھوڑ نہ دیں, انڈا کھا لیا کریں. تو کیچوے, تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے نا یہ بے مقصد ہے تو ہماری تحقیق کامل نہیں ہے. اس پر ایک میں بیان پہلے کر بھی چکا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی لگتی ہیں کہ بے مقصد ہیں, مگر اس کے کتنے مقاصد سامنے آئے ہیں دنیا میں, وہ بے مقصد نہیں ہے. تو اب کیا ہے کہ اب مجھے بتاؤ کہ انسان بے مقصد پیدا ہوا ہے. یہ پوری کائنات کا مقصد تو اللہ نے بتا دیا 2 لفظوں میں, ورنہ یہ بھی دنیا نہیں بتا سکتی تھی. ہم تو تحقیق کرتے رہتے ہمیں تو صرف سورج کا پتا ہے کہ اس مقصد کے لیے پیدا ہوا. بہت سے ستاروں کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کیوں بنائے اللہ نے, لیکن اللہ نے قرآن مجید میں بتایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمینوں میں ہے, یہ جتنی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں, یہ سب, اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب, جمیعاً تمام کا تمام, منہو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے, سخر لکم اے انسان تمہارے کام میں لگا دیا ہے. اس کائنات میں اگر ایک چیز بھی کم کر دو نا تو کائنات کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. یہ جو بڑی بڑی کہکشائیں ہیں نا جو ہم لگتا ہے یار ہمارے کس کام کی, کچھ ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے. ایک مربوط کائنات بنائی ہے, اس پوری کائنات کی آپس میں رشتہ داری ہے, یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے, رشتہ داری ہے. ایک چیز کو دائیں بائیں کرو گے پورا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا, پورا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے, پرنسپل صاحب کی کرسی آپ نے غائب کر دی, اب ایک چیز ہٹائیے, پرنسپل صاحب کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تو انہوں نے ایک طالب علم کی کرسی لے کے رکھ لی. اب وہ طالب علم جب آئے گا تو وہ کیا کرے گا, اس نے کیا کیا, چپڑاسی کا اسٹول لا کے رکھ لیا. اب چپڑاسی جب ہوئے اس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی, اس نے کیا کیا کہ وہ جو ہے وہ جو کوئی ٹیچر دوسری کلاس کے تھے ان کی سیٹ لا کے رکھ لی. تو وہ اب یہ چکر چل گیا, اب یہ ختم نہیں ہوگا, گھومتا رہے گا, سارا نظام برباد ہو جائے گا. تو ایسا توازن کائنات میں قائم ہے کہ یہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سخر لکم, یہ پوری کائنات اللہ نے کس کے لیے بنائی, بولو بھائی, ہمارے لیے. اور مشاہدہ بھی ہے یہ, ہم جب چاہتے ہیں اس کائنات کی جس چیز سے چاہتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کسی اور مخلوق سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کریں گے تو ایک دوسرے سے پرمیشن لینی پڑتی ہے, ایکسکیوز می کہنا پڑتا ہے کہ یار سر میں آپ کی بائک لے جا سکتا ہوں, سر میں آپ کی ٹوپی استعمال کر سکتا ہوں, سر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا پرس مجھے دے دیں گے, ٹھیک ہے, اس میں سے کچھ پیسے نکالنے میں. تو ہر چیز کی ہمیں کیا چاہیے, پرمیشن. لیکن جب اس انسان کے علاوہ کوئی چیز ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے پرمیشن نہیں چاہیے, اس کے لیے پرمیشن نہیں چاہیے. ہاں کسی انسان کے قبضے میں وہ آ گئی وہ ایک الگ بات ہے. جنگل میں جاؤ, سارا جنگل آپ کا ہے, کسی بھی جانور کو قید کر کے لے آؤ, کسی بھی جانور کو کاٹ کے کھا جاؤ. گورنمنٹ جو پابندی لگاتی ہے وہ تو اس لیے کہ نسل ختم نہ ہو جائے نا, ورنہ اصل تو حلال ہے نا انسان کے لیے.
تو وہ نسل جو گورنمنٹ بچانا چاہتی ہے وہ بھی تو انسان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے نا, کہ بھئی آپ جنگل میں جاؤ تو جنگل میں منگل تو ہو, سارے جانور ہی کھا جاؤ گے اگر کاٹ کاٹ کے سارے ہرن ہی ختم کر دو گے تو جنگل میں منگل تو نہیں رہے گا نا. تو وہ بھی تو ہمارے فائدے کے لیے.